اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر بتا دیں ان کو۔ 41 آیتیں ہو گئی ہیں، 4 رکوع ہو گئے ہیں، رکوع کے اوپر 4 لکھا ہوگا، 4 ہو گئے ہیں، 5واں شروع ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ۔ مل گیا سب کو؟ مل گیا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَإِذْ اور جب، قالت الملائکۃ فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ کی تجھے چن لیا ہے، وطہرک اور تجھے پاک رکھا ہے، واصطفیٰ کی اور تجھے چنا ہے، علی نساء العالمین سب جہان والی عورتوں پر۔ ٹھیک ہے، فرشتوں نے کیا کہا دوبارہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ کی تجھے چن لیا ہے، وطہرک اور تجھے پاک رکھا ہے، واصطفیٰ کی اور تجھے چن لیا ہے، تجھے چنا ہے، علی نساء العالمین سب جہان والی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، یا مریم اے مریم اقنتی فرما برداری کر، لربک اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک اس کو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں اور اس کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم جس وقت انہوں نے کلمیں پھینکی، جس وقت یلقون اقلامہم انہوں نے اپنے کلمیں پھینکی، ایہم یکفل مریم ان میں سے کون سرپرست بنے گا مریم کا، وما کنت لدیہم اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون جب انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ ٹھیک ہے، اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشر کی تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاں فی الدنیا والآخرہ مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں، ومن المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد گود میں، وکہلاً اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین اور نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد کس طرح ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر اور مجھے نہیں ہاتھ لگایا کسی مرد نے، قال فرشتے نے کہا، کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق
پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے، اذا جب قضا طے کرتا ہے امرن کسی معاملے کو، فإنما پس پختہ بات ہے، یقول وہ اللہ کہتا ہے لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں دوبارہ ترجمہ بھی ہوگا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ واقعہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سرپرستی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش بھی کی۔ پرورش کرتے کرتے جب جوان ہوئی نا، تو اس وقت یہ فرشتے ان کے پاس آئے اور یہ ساری گفتگو کی۔ ابھی سنے ساتھ ساتھ میں سمجھاتا بھی ہوں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے، فرشتے جبرائیل بھی آئے تھے، جبرائیل کے ساتھ اور فرشتے بھی آئے تھے، لیکن متکلم وہاں پر جبرائیل تھے، ٹھیک ہے، بات کرنے والے جبرائیل تھے۔ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفاک کی تجھے چن لیا ہے، وطہرہ کی اور تجھے پاک رکھا ہے، تجھے چن لیا ہے اللہ نے اور تجھے کیا کیا ہے؟ پاک رکھا ہے۔ تجھے اخلاقی لحاظ سے بھی اللہ نے پاک رکھا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے بری نظروں سے بھی پاک رکھا ہے، اللہ رب العزت نے تمام بری چیزوں سے تجھے پاک رکھا ہے، تجھے چن بھی لیا ہے اور تجھے وطہرہ کی پاک رکھا ہے ہر قسم کی بری چیزوں سے، واصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین اور تجھے چن لیا ہے سب جہان والی عورتوں پر، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اللہ نے سب جہان والی عورتوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے سب جہان والی عورتوں پر اللہ نے فضیلت دے دی ہے، سب جہان والی عورتوں پر اللہ نے تجھے کیا دے دی ہے؟ فضیلت دے دی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس امت میں اور اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، کوئی عورت ایسی نہیں آئی ہے، کوئی عورت ایسی نہیں آئی ہے کہ وہ عورت ہو اور اس سے کسی مرد نے ملاقات نہ کی ہو اور اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا ایسی مثال نہ اس امت میں ہے نہ پچھلی امتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بچہ تجھے اللہ نے دیا، اور فرمایا ایسی مثال نہ اس امت میں ہے اور نہ پچھلی امتوں میں، یعنی کوئی ایسی عورت نہیں ہے۔ اس فضیلت میں اللہ نے تجھے یہ رکھا ہے، واصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اعلیٰ نساء العالمین، تمام جہان والی عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ یا مریم اے مریم، اقنتی فرمانبرداری کر، لربکی اپنے رب کی، اپنے رب کی۔ اللہ نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا مریم، اللہ نے تجھے اتنا بڑی عزت دیا اور ایسا درجہ دیا، تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم فرمانبرداری کر اپنے رب کی، اس کا شکر ادا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے، دیر تک رات کو قیام کرتے۔ حدیث میں آتا ہے تورت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کر کے تشققت قدماہ، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر کے، اور پاؤں سوج جاتے۔ ساتھیوں نے جب دیکھا تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے ہیں، بڑا اعلیٰ مرتبہ، بڑا اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ بات آتی ہے، تو آپ اتنی کیوں مشقت، اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اتنا بڑا مجھے اللہ نے مقام دیا ہے، تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ یہ ان سے بھی فرما رہے ہیں کہ یا مریم اقنتی لربک، یہ فرشتہ کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرمانبرداری کر، عبادت کر اپنے رب کی، اس کا شکر ادا کر، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب یہ کہ نماز پڑھ جماعت کے ساتھ،
ٹھیک ہے، نماز پڑھ۔ اس وقت بھی جماعت کے ساتھ عورتیں نماز پڑھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، حالات بدلے تو حضرت عمر نے منع کر دیا عورتوں کو کہ آپ لوگوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، آپ لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھنی ہے، حالات خراب ہیں۔ ابھی بھی اگر پردے کا انتظام ہو مسجد میں، اور مردوں کے لیے الگ راستہ ہو، عورتوں کے لیے الگ راستہ ہو، اور فتنے کا خوف خطرہ نہ ہو، تو ٹھیک ہے، مسجد میں عورتیں آئیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مریم کا واقعہ یہ جو بیان کیا ہے، یہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، یہ آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ اور مریم علیہ السلام پتہ نہیں کب گزری تھی، اور یہ سارا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ فرمایا ذالک، یہ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم اس کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ اور فرمایا وما کنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جس وقت انہوں نے اپنی قلمیں پھینکی، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون سرپرست بنے گا مریم کا، ٹھیک ہے، جس وقت انہوں نے کلمیں اپنے پھینکی اور اس بات پر کہ قرآن دازی کے لیے کہ کون جو ہے مریم علیہ السلام کی سرپرستی کرے گا۔ یہ پیچھے بیان یہ بات ہو چکی ہے کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں دین کے لیے وقف کروں۔ تو جب ان کی والدہ نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب مریم کو جنا تو اس کو صاف ستھرا کر کے مسجد میں لے گئی، مسجد اقصیٰ میں، اور وہ بچی جو تھی مریم علیہ السلام اس وقت تو کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میں نے تو منت مانی تھی، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اس کمیٹی میں 29 افراد تھے، ہر فرد، ہر بندہ لڑائی کر رہا تھا کہ یہ بچی میں نے لینی ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے لینی ہے، تیسرا میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کو رکھوں گا، ہمارے امام اور خطیب کی بیٹی ہے، ہم اس کو۔ تو پھر سب جگڑ رہے تھے اور کوئی بندہ بھی اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ قرآن دازی کرتے ہیں، قرآن دازی پر ان کا اتفاق ہوا، اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ قرآن دازی اس طرح کریں گے، ہر بندہ اپنی اپنی قلم لے گا، ٹھیک ہے، اور اس قلم پر نشان لگائے گا اپنا کہ یہ میری قلم ہے، اور پھر اس قلم کو دریا میں پھینکیں گے۔ ان کے قریب اردن کا دریا تھا، اس اردن کے دریا میں پھینکیں گے۔ ایک تفسیر کے مطابق کہ ہم سارے قلم پھینکیں گے، اپنے اپنے قلم اس پر نشان لگا کر، تو جو قلم رک گیا دریا میں، جو بہہ گئے وہ تو بہہ گئے، جو رک گیا تو اس مریم علیہ السلام اس بچی کی پرورش وہ آدمی کرے گا۔ یہ اس میں اتفاق ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق کہ ہم سارے قلم پھینکیں گے، جس کا قلم الٹی طرف چلنے لگ گیا، پانی اس طرف جا رہا ہے، قلم اس کا الٹی طرف چلنے لگ گیا، پانی کی مخالف سمت میں، تو وہ اس بچی کی پرورش کرے۔ تو جب سب نے کلمے پھینکی نشان لگا کر، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کرم جو ہے وہ ایک تفسیر کے مطابق رک گئی، اور دوسری تفسیر کے مطابق پانی میں جو ہے اوپر کی طرف چلنے لگی۔ یہ خلاف عادت بات تھی، سب نے پھر مانا، اور سب نے ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ زکریا علیہ السلام، اور انہوں نے پھر یہ پرورش کی، اور یہ ان کے خالو بھی تھے اور یہ وقت کے پیغمبر تھے۔ فرمایا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فرمایا وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جس وقت انہوں نے اپنے کلمیں پھینکی، کس بات پر؟ اس بات پر کہ ایہم یکفل مریم، ان میں سے کون سرپرست بنے گا مریم کا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب ان لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ جھگڑا کس بات پر تھا؟ اسی بچی پر تھا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب یہاں سے بچی بڑی ہو گئی، اور آگے اس کا بیان ہے کہ جب وہ جوان ہوئی تو وہ جو فرشتے آئے ان کے پاس، یہ 16ویں سپارے میں اس کی مکمل تفسیر ہے۔ 16ویں سپارے، یہ زکریا علیہ السلام نے جو کمرہ بنایا تھا، تو اس کمرے کی جو باہر والی دیوار ہے، تو یہ آگے 2 دیواریں بن جاتی تھی، بیرونی دیوار، جہاں 2 دیواریں اکٹھی ہو جاتی ہیں،
تو ان دو دیواروں میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیلے ٹھوک کرنا، کیلے گاڑ کر اس کے اوپر ٹاٹ کے ساتھ وہ ان کیلوں پر، جو کیلوں کے ساتھ اپنے ٹاٹ کو باندھ لیا تھا، اور جب نہاتی تھی، سادہ دور تھا، غسل کرتی تھی تو اس ٹاٹ کو نیچے کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، اس ٹاٹ کو نیچے، تاکہ میں کسی کو نظر نہ ہو جب وہ غسل کرتی تھی۔ تو اس طرح ایک دن یہ غسل کر رہی تھی، غسل کرنے کے بعد جب انہوں نے کپڑے پہنے مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ایک خوبصورت نوجوان اسی جگہ حاضر ہوا۔ یہ ساری بات 16 سپارے میں سورہ مریم میں۔ تو یہ ڈر گئی اور انہوں نے کہا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے، یعنی اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، یعنی اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو چلا جا یہاں سے۔ تو وہ جبرائیل امین تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے، تو فرمایا بی بی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فرشتہ ہوں اللہ کا اور تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ وہ بات ہے۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، فرشتے آئے تھے ساتھ، متکلم جبرائیل تھے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر جبرائیل امین انہیں کہہ رہے ہیں، یبشرو کی، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اس کی طرف سے ایک کلمے کی، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، مراد یہاں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، اور اللہ نے نام بھی رکھ دیا ہے، تجھے اس کلمے کی بشارت بھی دیتے اور اللہ نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، اسمہ، اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم تھا اور لقب مسیح تھا، لقب کیا تھا؟ مسیح، اور نام کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اور ایک بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہتا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ کہ یہاں پر آپ نے پڑھا ہو، آپ کے ذہن میں یہ کیا بات آئی ہو، دونوں کو مسیح کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو مفسرین کرام، فقہاء کرام اور محدثین اعظام نے دو فرق بیان کیے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح کہا جاتا ہے نا، تو وہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ مسیح جو ہے مسح یمسح کے معنی میں، وہ جو مسیح کا لفظ ہے نا، وہ ابھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی یا نہیں، لیکن سن لیں، جو مسیح کا لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جاتا ہے، وہ مسح یمسح سے ہے۔ وہ کس باب سے ہے؟ عربی کی باتیں ہیں کہ مسح یمسح سے ہے، جس کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا، تو مسح کرنا، ٹھیک ہے، جس طرح وضو قرآن میں آتا ہے کہ اپنے سر پر مسح کرو، ہاتھ پھیر لو، ومسح، وضو کے دوران۔ تو وہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسیح کا لفظ آیا نا، وہ مسح یمسح کے باب سے آیا ہے، جس کا معنی ہاتھ پھیرنا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں اللہ کے حکم کے ساتھ جو نابینا ہوتا تھا، ان کے جو ہے اپنے ہاتھ ان کے آنکھوں پر پھیر دیتے تھے تو وہ نابینا بینا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح کوئی برس کا بیمار ہے، جس کے جسم پر برس کی بیماری ہے، تو اپنے ہاتھ اللہ کے حکم سے ان پر پھیرتے تھے تو وہ برس کی بیماری ان کی ختم ہو جایا کرتی، تو ہاتھ پھیرتے تھے، تو اس معنی میں ہے۔ اور جو دجال کے لیے مسیح کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ ساحہ یسح اور سیاحتن سے ہے، ساحہ یسح سیاحتن کے باب سے ہے، جس کا معنی ہے سیر و سیاحت کرنا، ٹھیک ہے، ساحہ یسح سیاحتن کے باب سے ہے، جس کا معنی سیر و سیاحت کرنا، باب کے چینج ہونے کے ساتھ معنی چینج ہوتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ سیر و سیاحت کرنا۔ تو یہ دجال جب آئے گا، یہ پوری دنیا پر پھرے گا، پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دجال کو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح، اس معنی کے لحاظ سے، اور ان کو مسیح اس معنی کے لحاظ سے۔ یہ پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، 4 جگہ یہ نہیں جا سکے گا، ایک مدینہ، ایک مکہ،
ایک جو ہے بیت المقدس اور ایک کوہ طور پہاڑ کی طرف، یہ جانا چاہے گا لیکن وہاں پر فرشتوں کا جو ہے پیرا ہوگا، یہ وہاں پر اس کو نہیں چھوڑیں گے، باقی ساری دنیا پر پھرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ دجال جو ہے یہ 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول وہ جو پہلا دن 1 سال کے ہوگا اس میں ہم 1 دن کی نماز پڑھیں گے یا پوری سال کی نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں صحابہ کی پوچھنے کے ساتھ ہمارے لیے کتنی آسانی ہوگی۔ تو فرمایا 1 سال کی نمازیں پڑھیں گے یا 1 دن ہوگا تو 1 دن کی نماز؟ فرمایا نہیں، پورے سال کی نمازیں پڑھو۔ فرمایا دوسرا جو دن آئے گا اس کا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس میں 1 مہینے کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اور تیسرا جو دن آئے گا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس میں ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اس میں 1 ہفتے کی نمازیں پڑھنی ہوگی۔ اور باقی جتنے بھی 37 دن ہیں وہ اپنے 24 گھنٹے کے ہوں گے، اپنے مقدار پر ہوں گے۔ اور فرمایا وہ اتنا فتنہ پھیلائے گا، پوری سرزمین پر پھرے گا، اور وہ ایسے ایسی جگہ پر جائے گا کہ جہاں پر پانی نہیں ہوگا، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں سے کہیں گے اگر تو خدا ہے تو بارش برسا دے، تو وہ جادو اور مسمرزم کے ذریعے کے ذریعے وہ جو ہے بادل لائے گا اور بارش برسا دے گا۔ تو لوگ کہیں گے آپ ہی خدا ہیں۔ اور ایسے ایسی جگہ پر جائے گا جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے اگر تو خدا ہے تو ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ تو وہ زمین پر پاؤں مارے گا اور نیچے سے سونا چاندی نکلیں گے اور خوراک نکلے گی۔ اور جس بندے کے پاس جائے گا اور جو نہیں مانے گا اس کو، تو اس کے گھر کے قریب سے گزرے گا تو گھر کے سارا سامان اس کے پیچھے خود بخود چلنے لگ جائے گا اور اس کا گھر سارا خالی ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا فتنہ ہے دجال اس دور میں۔ آپ سے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال سے کے فتنے سے پناہ مانگی، ہر دور کے نبی نے، اور فرمایا کہ میں جب تک زندہ ہوں اور اگر دجال آ گیا تو تمہیں ڈرنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے، خطرے کی، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ لیکن اگر میں چلا گیا اور پھر آ گیا پھر تو یہ پوری دنیا میں جو ہے اس طرح پھرے گا، سیر و سیاحت مطلب پوری دنیا میں اس طرح پھرے گا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کا رزق، ان کے کھانا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدی، وہ پڑھتے جائیں گے اور ان کی بھوک اور پیاس مٹتی جائے گی۔ اور حتیٰ کہ وہ ریت اور مٹی اٹھائیں گے اور منہ کے اندر ڈالیں گے تو وہ ریت اور مٹی ان کے لیے، وہ نیک لوگوں کے لیے شکر گڑ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو مسیح کا لفظ دجال اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ یہ ایک ہی باب سے ہے، مسحہ سے ہے، لیکن یہ فعیل کے وزن پر، اس کا اس میں فعیل کے وزن پر فاعل والا معنی بھی آتا ہے اور فعیل کے وزن پر مفعول والا معنی بھی آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو یہ لفظ بولا جائے گا تو فاعل والے معنی کے مطابق بولا جائے گا، اور جو دجال کے لیے یہ لفظ جب بولا جائے گا تو مفعول کے معنی کے لحاظ رکھ کر یہ بولا جائے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ کا نور مٹھا ہوا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کا نور مٹا ہوا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے دائیں آنکھ سے کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اور اس کی وہ جو آنکھ ہے وہ باہر نکلی ہوگی، جو کانی آنکھ ہے نا وہ باہر نکلی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسی نے یہ نشانی نہیں بتائی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا۔ اور فرمایا اس کے جادو اور مسمرزم سے متاثر ہو کر اس کو رب نہیں بنانا، وہ ہر چیز بہت سی چیزیں کر سکے گا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی قدرت نہیں دی ہوگی، وہ اپنی آنکھ نہیں ٹھیک کر سکے گا، وہ اپنی آنکھ نہیں ٹھیک کر سکے گا۔ فرمایا کہاں جی؟ ہاں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ مرتبے والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون مقرب ہو سکتا ہے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، گود میں، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں۔ ٹھیک ہے۔ کہل لغت عرب میں کہل کسے کہتے ہیں؟ 30 سے 40 سال کے درمیان جو عمر ہوتی ہے نا، جس میں بدن کی تمام قوتیں عروج پر ہوتی ہیں،
40 سال کے بعد انسان نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کہل کا لفظ ہے یہ 30 سے 40 سال کے درمیان بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جس طرح جوانی میں بات کرے گا یہ اسی طرح گود میں بھی بات کرے گا، اور گود میں کیا باتیں انہوں نے کی وہ آگے 16ویں سپارے میں آئیں گی۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی گود میں بھی، وَكَهْلًا اور ادھیڑ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا، جب یہ باتیں سنی نا فرشتے کی تو مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالت، اس نے کہا رب اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ جائز طریقے سے، نہ ناجائز طریقے سے، نہ حلال طریقے سے، نہ حرام طریقے سے، کس طرح لڑکا ہوگا؟ قال، فرشتے نے کہا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلقو پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، اذا قضا جب طے کرتا ہے، امرن کسی معاملے کو، فانما پس پختہ بات ہے، یقول کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے معاملہ طے کر لیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، بچہ دینا رب کا کام ہے، خوشخبری دینی میرا کام ہے، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین، الحمدللہ رب